أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد. القسم الثالث المفعول فيه وهو اسم ما وقع الفعل فيه من الزمان والمكان ويسمى ظرفا. وظرف الزمان على قسمين: مبهم وهو ما لا يكون له حد معين كدهر وحين، ومحدود وهو ما يكون له حد معين كيوم وليلة وشهر وسنة، وكلها منصوب بتقدير في. تقول صمت دهرا وسافرت شهرا، أي في دهر وفي شهر. تو بحث کو تسلسل اور ادامہ دیتے ہوئے ہم آج کی اس جلسے میں مفعول فی کی بحث کو بیان کریں گے. مفعول فی مفاعیل خمسہ میں سے مفعول سوم ہے، یعنی منصوبات میں سے یہ تیسرا منصوب ہے. مفعول فی کیا ہے؟ اس کی تعریف: ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس میں فعل کو انجام دیا جاتا ہے، یعنی فعل اس میں واقع ہوتا ہے. یہ دو قسموں کا ہے، کیونکہ کوئی فعل بھی اپنے تحقق کے لیے ان دو قسموں سے خارج نہیں ہے. لا بد اور لا محالہ وہ فعل یا تو کسی مکان میں واقع ہوگا، اور اسی طرح سے جس مکان میں واقع ہوگا ساتھ ساتھ زمان بھی ہوگا. یعنی فعل کے تحقق کے لیے زمان اور مکان کا ہونا ضروری ہے. وہ مکان مفعول فی ہے، یعنی مفعول فی یعنی ظرف مکان، اور وہ زمان جس میں وہ فعل واقع ہوا ہے، جس برہۂ زمان میں، وہ قطعہ زمان جس میں وہ واقع ہوا ہے، اس زمانے کو، اس قطعے کو، اس زمانے کے ٹکڑے کو مفعول فی زمانی یعنی ظرف زمان کہا جاتا ہے. اب یہ ظرف زمان اور ظرف مکان ہر ایک دو قسموں پر ہے. یا تو یہ محدود ہے یا مبہم ہے. مبہم کیا ہے اور محدود کیا ہے؟ مبہم وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کوئی حد معین نہ ہو، اور محدود وہ ہے کہ جس کے لیے ایک حد معین ہے. مثال اس کی یوم ہے، لیلہ ہے، اور شہر اور سنہ. یہ مفعول فی محدود کی مثالیں ہیں. اور مبہم کی مثالیں دہر اور حین ہیں. دہر زمانے کو کہتے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی مقدار اور حد معین نہیں ہے. حین بھی زمانہ ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی حد معین نہیں ہے. اور یہ سب کے سب ان میں فی جو ہے وہ مذکور ہوگا یا محذوف ہوتا ہے، سوائے ظرف مکان محدود کے. سب جو ہیں وہ فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوں گے. مثال اگر کوئی کہے سمت دہرا، تو اصل میں فی دہرین تھا، فی یہاں پر حذف ہو گیا ہے، اور سمت دہرا یعنی دہر منصوب ہو گیا ہے. میں نے روزہ رکھا زمانے میں. سافر تو شہرا، یہ بھی ظرف زمانے محدود کی مثال ہے، اور یہاں یہ بھی فی کی وجہ سے یہ منصوب ہے. اصل میں کیا تھا؟ سافر تو شہرا، میں نے مہینے میں سفر کیا. اور ایک مہینہ چونکہ 30 دن کا ہوتا ہے، اس لیے اس کی ایک مقدار، ایک حد معین ہے.
اول سے شروع ہوتا ہے اور 30ویں دن پر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک مقدار معین. رات لیلہ یہ بھی ظرف زمان محدود ہے. 24 گھنٹے دن کے ہوں تو 12 گھنٹے 10 گھنٹے جتنے بھی یہ رات کے ہوں گے تو ایک وقت سے شروع ہو کر، خاص وقت سے شروع ہو کر ایک خاص وقت پر تمام ہو جائے گی. یعنی اس کے لیے ایک وقت محدود، حد محدود ہے. لذا رات، دن، مہینہ اور سال یہ سارے کے سارے ظروف محدودہ، یعنی ایسے ظروف کی جن کی ایک حد معین ہے، ان کی مثالیں ہیں. اسی طرح سے دوسرے الفاظ کہ جو ظرف مکان یا زمان محدود پر دلالت کریں وہ کیا ہیں جی؟ وہ بھی مثالیں ہو جائیں گی ظروف مبہمہ کی یا ظروف محدودہ کی. تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے اور بعد میں آگے بڑھیں. القسم الثالث المفعول فیہ، اس میں سوم مفعول فی ہے. اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس طرح سے الذی فعل فیہ، وہ ہے کہ جس میں انجام دیا جاتا ہے فعل کو. فعل الفعل فیہ، کہ فعل کو انجام دیا جاتا ہے جس میں. وہو اسم ما، وہ ایسی چیز کا نام ہے. واقع الفعل فیہ، کہ فعل واقع ہوتا ہے اس میں. من الزمان والمکان، زمانے سے اور مکان سے. ویسمى ظرفا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے، یعنی اس مفعول فی کا نام رکھا جاتا ہے ظرف. وظرف الزمان، اور ظرف زمان علی قسمین، دو قسموں پر ہے. مبہم، اس لفظ کو، اس کلمے کو ہم 3 اعراب دے سکتے ہیں. ایک مبہمن پڑھا جا سکتا ہے، مبہمن بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مبہمن بھی پڑھا جا سکتا ہے. اگر ہم اس کو مبہمن پڑھیں گے تو یہ ہوا کے لیے، ہوا محذوف کے لیے، مبتدا محذوف کے لیے یہ خبر واقع ہو جائے گی. یعنی ہوا مبہمن و محدود بعد میں آئے گا. اور اگر ہم اس کو مبہمن پڑھیں تو آنی کے لیے، یعنی میری مراد مبہم ہے اور محدود ہے، یہ مبہمن ہو جائے گا. آنے کے لیے مفعول واقع ہو جائے گا، مفعول بہ. اور اگر ہم اس کو مبہمن پڑھیں تو یہ قسمین سے بدل واقع ہو جائے گا. اور ہم نے جو عبارت پڑھتے ہوئے اعراب دیا تھا مبہمن، ہم نے اسی اعراب کو مد نظر رکھا تھا کیونکہ یہ بہتر ہے ہر تقدیر سے. کہ دوسرے 2 اعراب، ان میں ایک آنی یا ہوا کو تقدیر میں رکھنا پڑے گا، اور یہاں پر بدل کی صورت میں اعراب جو ہے بغیر تقدیر کے ہے اور اعراب اصلی ہو جائے گا. لذا مبہمن زیادہ اولا اور زیادہ بہتر ہے. وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّنٌ، مبہم کیا ہے؟ وہ ایسا ہے، مبہم وہ چیز ہے کہ لا یکن لہو، کہ نہیں ہوتی اس کے لیے حد معین. مانند دہر و حین، دہر اور حین کے. ومحدود، اور محدود، وہوا ما یکون لہو حد معین، وہ ہے کہ جس کے لیے ایک حد معین ہوتی ہے. مانند کا یوم و لیلۃ و شہر و سنۃ، مانند دن، رات، مہینہ اور سال کے. وَكُلُّهَا مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ فِي، یہ سب کے سب منصوب ہوتے ہیں فی کی تقدیر کے ساتھ. تقول، تو کہتا ہے، سم تو دہرا، میں نے روزہ رکھا تھا زمانے میں. وسافر تو شہرا، اور میں نے سفر کیا تھا مہینے میں. اے فی دہر و فی شہر، زمانے میں اور مہینے میں. وظروف المکان کذالک مبہم وہو منصوب ایضا نحو جلست خلفک و امامک. ومحدود وہو
ما لا يكون منصوبا بتقدیر فی بل لا بد من ذکر فی نحو جلست فی الدار وفی السوق وفی المسجد. اب ظروف مکان ان کے لیے بھی یہی ہے. ظروف مکان وہ ان کی بھی دو قسمیں ہیں. اس کی ایک قسم مبہم ہے، ایک قسم معین ہے. مبہم وہ ہے کہ جس کے لیے مقدار اور حد معین نہ ہو، اور مبہم اور معین وہ ہے، محدود وہ ہے کہ جس کے لیے ایک مقدار معین ہو. اب مبہم میں فی کو مقدر کیا جائے گا اور اسے منصوب پڑھا جائے گا ظرف زمان کی طرح، اور معین میں یعنی محدود میں ظرف فی کو ذکر کرنا ضروری ہے. اگر کوئی یہاں پر فی کو یعنی ظرف مکان محدود میں اور معین میں اگر کوئی فی کو محذوف کرے تو یہاں پر علماء کا اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ مفعول فی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں یہ منصوب بنزع الخافض ہے، یعنی یہ مفعول بہ کے ضمن میں آ جائے گا. منصوب بنزع الخافض ایسا منصوب ہوتا ہے کہ جسے خافض کے کھینچنے کے ساتھ، خافض کے حذف کرنے کے ساتھ اسے نصب دیا جاتا ہے. لذا یہاں پر علماء نے دو قول اپنائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اگر یہاں فی کو محذوف کر دیا جائے، حذف کر دیا جائے تو مفعول فی ہو جائے گا، پھر بھی مفعول فی رہے گا. لیکن بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ منصوب بنزع خافض ہے. لذا مصنف نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ضروری ہے اس فی کا ذکر کرنا. وظروف المکان اور ظروف مکان کذالک یعنی اسی طرح سے ہے. مقصد کذالک ذالک کا اشارہ یہ ہے مبہم اور محدود کی طرح. یعنی ظروف مکان بھی دو قسموں پر ہیں، ایک مبہم ہوتے ہیں اور ایک محدود ہوتے ہیں. اب بیان بھی کر دیا مبہم وہو منصوب، اور وہ منصوب ہوتا ہے ایزن نیز. جیسے جلست خلفک میں بیٹھا تیرے پیچھے. اب کتنا پیچھے یہ کوئی معین نہیں ہے. وہ امامہ کا اور تیرے آگے، کتنا آگے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. یعنی دونوں ہی ظرف مکان مبہم کی مثالیں ہیں. اور یہاں پر فی کی تقدیر کے ساتھ یہ منصوب ہوتا ہے. ومحدود ومحدود وہو ما لا یکون منصوبا، وہ ہے کہ جو منصوب نہیں ہوتا بتقدیر فی کی تقدیر کے ساتھ، بلکہ لا بد من ذکر فی، بلکہ فی کا ذکر ضروری ہے. نحو جلست فی الدار وفی السوق وفی المسجد، میں بیٹھا گھر میں اور بازار میں اور مسجد میں. القسم الرابع المفعول له المفعول له وهو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله، وينصب بتقدير اللام نحو ضربته تعذيبا أي للتعذيب، وقعدت عن الحرب جبنا أي للجبن، وعند الزجاج ومصدر تقديره أدبته تعذيبا. مفاعیل میں سے، منصوبات میں سے چوتھا منصوب کس میں چہارم مفعول اللہ ہے. مفعول اللہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے فعل مذکور، وہ فعل مذکور کے جو اس سے پہلے ذکر ہوا ہے اس کو انجام دیا جاتا ہے. یعنی فعل اسے جس چیز کی وجہ سے انجام دیا جاتا ہے، جس علت کی وجہ سے انجام دیا جاتا ہے، جس غرض کے لیے انجام دیا جاتا ہے، وہ غرض جو ہے اس کو، یعنی
الذی فعل الفعل لہ، وہ چیز کہ فعل کو انجام دیا گیا ہے جس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے فعل کو انجام دیا گیا ہے، اسے مفعول لہ کہتے ہیں۔ اب مفعول لہ یہ لام کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوگا، یعنی مثال ہم اگر کہیں ضربتہ تعدیبا، میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے، تو یہاں پر تعدیبا اصل میں تھا للتعدیب، تعدیب کی وجہ سے، اور یہ لام حذف کر دی اور اس تعدیبا، تعدیبے کو، للتعدیبے کو ہم نے منصوب پڑھ دیا، تعدیبا پڑھ دیا۔ اب تعدیبا ایسا مفعول ہے کہ ضربتہ کا فعل، یعنی ضربتہ کا فعل اسی کی وجہ سے انجام پایا ہے، یعنی ادب سکھانے کے لیے میں نے اسے مارا ہے، یہ مار اس فعل، اس مفعول لہ کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، اس مفعول لہ کی وجہ سے یہ مار واقع ہوئی ہے۔ قعدت عن الحرب جبنا، میں بیٹھا حرب جنگ سے، جبنا بزدلی کی وجہ سے، تو یہ جبنا مفعول لہ ہے، اور یہ قعدت والا فعل اس جبن کی وجہ سے، اس بزدلی کی وجہ سے واقع ہوا ہے۔ اب زجاج کے نزدیک یہ مصدر ہوتا ہے، اور اس کی مصدر یعنی مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، اور اس کی اصل ہوتی ہے ادبتہ تعدیبا، میں نے اسے ادب سکھایا، ادب سکھانا۔ القسم الرابع، قسم رابع، قسم چہارم، المفعول لہ، مفعول ہے، مفعول لہ، یعنی اصل عبارت اس کی الذی فعل الفعل لہ، قسم چہارم وہ چیز ہے کہ فعل کو انجام دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے، وہوا، اور وہ مفعول لہ اسم ما، ایسی چیز کا نام ہے، لأجلہ، اس چیز کی وجہ سے، یقع الفعل المذکور قبلہ، فعل کہ جس کو ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے واقع ہوتا ہے۔ ینصب بتقدیر لام، اس مفعول لہ کو نصب دیا جائے گا لام کی تقدیر کے سبب، جیسے ضربتہ تعدیبا، میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے، اے للتعدیب، اصل میں للتعدیب تھا۔ وقعدت عن الحرب جبنا، اور میں بیٹھا جنگ سے، جبنا بزدلی کی وجہ سے، اے للجبن، یعنی بزدلی کی وجہ سے۔ وعند الزجاج، اور زجاج کے نزدیک، ہوا مصدر، وہ مصدر ہے، تقدیرہ، اس کی تقدیر ادبتہ تعدیبا، میں نے اسے ادب سکھایا، ادب سکھانا۔ القسم الخامس، المفعول مع، القسم الخامس المفعول مع، وهو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبته معمول فعل، نحو جاء البرد والجلباب، وجئت انا وزيدا، اي مع الجلباب ومع زيد۔ وكان الفعل، فإن كان الفعل لفظا جاز العطف، يجوز فيه الوجهان، آیا اصغر صاحب، قبلہ اصغر صاحب، قبلہ اصغر صاحب، قبلہ اصغر صاحب،
قبلہ اصغر صاحب آغای اصغر صاحب آغای اصغر صاحب آغای اصغر صاحب بندہ خدا آپ غائب ہو گئے. کیوں خراب ہو گئی کیا؟ یہ ذرا سے خراب ہو گئی تھی. 4 منٹ جو ہے نا 4 منٹ سے شروع کرنا تھا. یہ 2 منٹ پہلے کہیں سے جہاں سے خراب ہوئی دوبارہ شروع کر دیتے. کیسے کچھ وقفہ کر کے تھوڑا اچھا چند سیکنڈ کا بس. اب اس طرح سے کروں. ہاں چلے. القسم الخامس المفعول مع وهو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبته معمول فعل نحو جاء البرد والجبات وجئت انا وزيدا اي مع الجبات ومع زيد. وان كان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه الوجهان نحو جئت انا وزيد وزيد. وإن لم يجوز العطف تعين النسب نحو جئت وزيدا. فإن كان الفعل معنى وجاز العطف تعين العطف نحو ما لزيد وعمر. وإن لم يجوز العطف تعين النسب نحو ما لك وزيدا وما شعنك وعمرا لأن المعنى ما تصنع قسم خامس مفعول ما ہے. مفعول ما یعنی الذي فعل الفعل معه، وہ ہے کہ جس کے یعنی فعل کو انجام دیا جاتا ہے جس کے ساتھ. وہوا اس کی تعریف وہوا ما یذکر بعد الواو بمعنى مع. یہ مفعول ما ایسا مفعول ہوتا ہے کہ جس کو واو کے بعد ایسی واو کی جو مع کے معنی میں ہوتی ہے اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ فعل کے معمول کی مصاحبت اختیار کر لے، اس کا ساتھی ہو جائے. جیسے جعل برد والجبات، آئی سردی ساتھ جبات کی، آئی سردی ساتھ جبات کی. تو یہ واو بمعنی مع ہے اور جبات یہ مفعول ما ہے. اور تعریف میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ ہے کہ جس کو واو بمعنی مع کے بعد ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ فعل کے معمول کا ساتھی اور اس کی صحبت اختیار کر لے. اب یہ جو بات واو بمعنی مع کے بعد واقع ہوا ہے اس لیے تاکہ برد سردی جو ہے کہ جو معمول ہے جاء کا اس کی مصاحبت اختیار کر لے. تو جیسے وہ معمول ہو رہا ہے فعل کے لیے ایسے ہی یہ بھی معمول ہے. جیسے وہ آیا ہے آنے کی نسبت اس کی طرف ہے، اسناد اس کی طرف ہے، اسی طرح سے اس جو بات کی طرف بھی اسناد
دوسری مثال جئت انا و زیدن، تو اس مثال میں بھی زیدن مفعول ما ہے. اصل عبارت یہ تھی مع الجبات و مع زیدن. اب یہ آگے بیان یہ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ. اگر فعل لفظ ہو یعنی فعل کا تلفظ کیا جائے اور عطف بھی جائز ہو، يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ، تو اس میں دونوں وجہیں جائز ہیں. جیسے جئت انا وزید وزیدن، یہاں پر فعل لفظاً مذکور ہے اور عطف کرنا بھی جائز ہے. لذا یہاں پر زید میں ہم دو وجہیں جائز قرار دے سکتے ہیں، اور اس میں دو وجہیں جائز ہیں. ایک کہ اس کو مفعول ما بنایا جائے، مفعول ما قرار دیا جائے اسے، اور دوسرا یہ کہ اس کا عطف کر دیا جائے وہی انا پر. جئت انا و زیدن، زیدن اگر پڑھیں گے تو اس زید کا عطف ہو جائے گا واو عاطفہ ہو جائے گی، اور اس کا عطف ہو جائے گا انا. اور اگر اس کو زیدن پڑھا جائے گا تو اس واو کو ہم واو معیت قرار دیں گے، اور یہ زیدن جو ہم نے پڑھا یہ مفعول ما واقع ہو جائے گا. تو یہاں تک ہم ترجمہ کریں گے اور آگے درس کا تسلسل برقرار رکھیں گے. القسم الخامس المفعول ما، پانچویں قسم مفعول ما ہے. وہو ما یذکر بعد الواو بمعنی ما، اور وہ ہے کہ جس کو ذکر کیا جاتا ہے واو کے بعد اس حال میں کہ وہ واو ما کے معنی میں ہوتی ہے. لمصاحبت ہی، کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ لمصاحبت ہی معمول فعل، اس مفعول ما کے مصاحبت کی وجہ سے فعل کے معمول کے ساتھ، فعل کے معمول کی، اس کی مصاحبت کی وجہ سے فعل کی معمول کی. نحو جاء البرد والجبات، آئی سردی ساتھ جبوں کے، کوٹ کے. وجئت انا وزیدن، اور میں آیا ساتھ زید کے. اے مع الجبات و مع زیدن، ساتھ جبات کے اور ساتھ زید کے. فإن كان الفعل لفظا، پس اگر فعل ہوگا لفظا، وجاز العطف، اور عطف جائز ہوگا، يجوز فيه الوجهان، تو جائز ہیں اس میں دو وجہیں. نحو جئت انا وزید وزیدن، میں آیا، میں اور زید اور ساتھ زید کے. فإن لم يجوز العطف تعین النصب، اگر عطف جائز نہ ہو. پہلی صورت میں ہم نے کہا تھا اگر عطف جائز ہو، لیکن اب اگر عطف جائز نہ ہو تو پھر نصب متعین ہوگا، صرف و صرف نصب پڑا جائے گا، یعنی اسے صرف و صرف مفعول ما قرار دیا جائے گا. مفعول ما کے علاوہ اس واو کو عاطفہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس عطف کی وجہ سے اسے مرفوع نہیں پڑھا جا سکتا. یعنی مفعول ما کے علاوہ کوئی اور چیز اس واو کے بعد میں آنے والے اسم کو، کلمے کو قرار نہیں دیا جا سکتا. اب اگر فإن كان الفعل معنى، اگر فعل معنن ہو اور عطف جائز ہو تو عطف متعین ہوگا. جیسے ما لزید و عمر، یہاں پر فعل معنن ہے، کیونکہ لام لام جارا ہے اور اس کو کسی ایک چیز کے متعلق کیا جائے گا. اس وجہ سے یہاں پر صرف اور صرف عطف کی صورت جائز ہوگی، اور اس کو مفعول ما یہ واو بمعنی ما نہیں ہو سکتی. فإن لم يجوز العطف تعین النصب، اگر عطف جائز نہیں ہوگا تو نصب متعین ہوگا. جیسے مالکا و زیدن، کہ یہاں پر عطف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ لام لام جارا ہے
اگر عطف جائز نہ ہو تو نصب متعین ہوگا. مالکا و زیدن وما شأنکا و امرن. تو یہاں پر عطف جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر عطف ہوگا تو ضمیر مجرور متصل پر عطف ہوگا کہ جو کاف ہے، اور ہم نے عطف بالحروف کی بحث میں آئے گا وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ الْمُتَّصِلِ تَجِبُ إِعَادَةُ حَرْفِ الْجَرِّ فِي الْمَعْطُوفِ. کہ جب عطف کیا جائے گا مصنف کے نزدیک، جب عطف کیا جائے گا ضمیر مجرور متصل پر تو اعادہ حرف جر کا تکرار کرنا واجب ہے معطوف میں. اور یہاں پر حرف جر کا اعادہ چونکہ نہیں کیا گیا، وہ جار کا اعادہ نہیں کیا گیا، لذا صرف و صرف نصب کی صورت جائز ہوگی، حرف یعنی عطف نہیں کیا جا سکتا. مالکا و زیدن وما شأنکا و امرن لأن المعنی، کیونکہ معنی ما تصنعو تو کیا کر رہا ہے. تو اس عبارت کا ترجمہ کریں گے. فإن لم يجوز العطف، اگر عطف جائز نہیں ہوگا، تعین النصب تو نصب متعین ہوگا. نحو جئت و زیدن، میں آیا اور ساتھ زید کی، میں آیا ساتھ زید کی. وإن كان الفعل معنى، اگر فعل ہوگا معنى وجاز العطف اور عطف جائز ہوگا، تعین العطف تو عطف متعین ہوگا، یعنی صرف و صرف عطف کیا جائے گا مفعول مع، واو کے بعد میں واقع ہونے والے اسم کو قرار نہیں دیا جا سکتا. نحو ما لزید و امر. وإن لم يجوز العطف، اور اگر عطف جائز نہیں ہوگا، تعین النصب تو نصب متعین ہوگا، جیسے نحو ما لکا و زیدن وما شأنکا و امرن. ما لکا و زیدن، یہاں پر کاف ضمیر مجرور متصل ہے، اور اس ضمیر پر ہم بغیر حرف جر کے اعادہ کے عطف نہیں کر سکتے، لذا یہاں پر صرف و صرف نصب پڑھنا متعین ہوگا. لأن المعنی، کیونکہ معنی ما تصنعو تو کیا انجام دے رہا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وآلہ.